موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مختلف مراحل آئے اور اتنا کچھ ہے سیکھنے کے لیے، اتنا کچھ ہے۔ سب سے پہلے مرحلہ فرعون کے محل تک پہنچنا، ایک میریکولس چیز امیجن بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ جس بچے کو ڈھونڈ رہا ہے فرعون اور مروانا چاہتا ہے وہ اس کے محل تک پہنچ گیا۔ کین یو بلیو اٹ؟ اللہ تعالیٰ کے کرنے ہیں۔ ان اللہ غالب علی امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہر امر پہ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد جو پکڑ لیتا ہے پھر اللہ اس کا کام کرا دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی، اور اللہ ایسے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اتنی ریلائنس ہونی چاہیے اللہ پہ، اتنی ریلائنس ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو پاگل کہیں، لٹرلی۔ میں تو یہاں تک بات کرتا ہوں، لوگ کہیں دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اتنی ریلائنس ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محنت نہ ہو، لیکن بلیو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ میرا رب کر دے گا، بس بات ختم۔ کیونکہ جیسا آپ ظن اللہ سے رکھیں گے ویسا آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا پہلا فیز یہ فرعون کے دربار میں ہی ان کی گرومنگ ہوتی ہے، اور فیرو کی وہ داڑھی بھی کھینچتے ہیں، اس کی گود میں کھیلتے بھی ہیں۔ آسیہ علیہ السلام، جنتی خاتون، ون آف دا گریٹسٹ وومن دیٹ ایور لیوڈ آن دس پلانٹ۔ آسیہ علیہ السلام کی گود میں ان کی ظاہر گرومنگ ہوتی ہے، پھر اپنی والدہ جو ہیں وہ انہیں دودھ پلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتا ہے، یعنی کیسے ریٹرن کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اینڈ دین another phase comes، موسیٰ علیہ السلام گرو ہوتے ہیں، ہی lives like a prince، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو بھائی ہے جو اب فیرو کا بیٹا ہے، اصل میں لڑائی اس سے ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں واقعہ پڑھ کے یہ پتہ لگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو غلطی سے پنچ کرتے ہیں، ظاہر جسٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بندہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے ان کے کسی جاننے والے، ان کے کسی دوست سے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو پنچ کرتے ہیں، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ناؤ ہی بیکمز اے فیوجیٹیو۔ موسیٰ علیہ السلام بڑا فیئر اپنے دل میں جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ اٹس اوکے ٹو بی فیئرفل۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ڈر سکتے ہیں اژدہے کو بھی دیکھ کے اور اس موقع پہ بھی، اٹس اوکے۔ courage is not the absence of fear، courage is the ability to face your fear۔ اوکے، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں پروٹیکٹ کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ فیرو کے سولجرز ڈھونڈ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس بندے کو پکڑے، اس بندے کو سزا دیں، اس نے بندہ مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے فیوجیٹیو بن کے۔ اللہ اکبر، کیا فیز ہے یہ لائف کا! آپ بلیو کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے بھاگ جائیں اور پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جنگلوں میں جا کے پناہ لیتے ہیں، مدین کے علاقے میں۔ دیٹ از دی تھرڈ فیز آف ہز لائف۔ 10 سال، تقریباً 10 سال کا تذکرہ آتا ہے۔ مدین کے علاقے میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی، ان سے ان کا نکاح ہوتا ہے، اور وہ جو ان کی دعا ہے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اللہ آئی ایم ان نیڈ آف وٹ ایور گڈ یو بسٹو اپون می۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اور اسکالرس کہتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس کی شادی بھی ہو جائے گی، اللہ اس کو رزق بھی دے گا، کیونکہ دیٹس واٹ ہیپنڈ ود موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام پیکٹ کرتے ہیں اپنے سسر کے ساتھ کہ وہ 10 سال ان کے ہی گھر رہیں گے، گھر داماد کا کنسیپٹ بیسیکلی ایک اس دور میں، خیر یہ ایک پیکٹ کیا انہوں نے، اور 10 سال تقریباً وہ وہاں رہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی فیملی کو لے کر جاتے ہیں واپس مصر کی طرف، اپنی بہن سے ملنے، ظاہر ہے اپنی فیملی سے ملنے کے لیے۔ 10 سال بعد جب وہ جائیں گے، ظاہر ہے کہ تھوڑا چینج ہو گیا، ان کی باڈی چینج ہو گئی ہے، شکل و صورت چینج ہو گئی ہے، اوکے، بیئرڈ میں بھی پہلے بھی ہوگی، اب بیئرڈ میں ہیو گرون مور، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اب بہت چانس ہے کہ نہ پہچانے کوئی کہ یہ وہی شخص ہے جو فیوجیٹیو تھا۔ وائل آن ہز وے، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کچھ فائر کی تلاش میں، لکڑیوں کی تلاش میں، کہ میں ذرا کچھ لکڑیاں ڈھونڈنے جاؤں تاکہ میں فائر چلاؤں۔ اینڈ وین ہی گوز ٹو دا ماؤنٹین، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کلام کرتے ہیں، انی انا اللہ، کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں موسیٰ سے، ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دین دا ٹریننگ ہیپنس، وہ اژدہے والی، کہ یہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ ظاہر اللہ کو تو پتہ ہے عصا ہے، پھر بھی اللہ نے پوچھا موسیٰ واٹ از ان یور ہینڈ؟ سورۃ طٰہٰ میں ہے یہ پورا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام اتنا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اللہ سے بات کرتے ہوئے، سوچیں اللہ
آپ کے سامنے ایک سیلیبریٹی آ جائے آپ کی فیوریٹ, تو آپ ایکسائٹمنٹ سے آپے سے باہر ہو جائیں گے کہ ہی از ٹاکنگ ٹو می اور شی از ٹاکنگ ٹو می. امیجن اللہ آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا رب, بنی اسرائیل کا رب. موسیٰ علیہ السلام اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا عصا ہے, اس سے میں بکریاں چراتا ہوں, اس سے میں درختوں کی جھاڑیاں سائڈ پہ کرتا ہوں, بشز سائڈ پہ کرتا ہوں, اس پہ میں ٹیک لگا کے ریسٹ کرتا ہوں, اور اس سے میں اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں. ہی کیپٹ آن ٹاکنگ اینڈ ٹاکنگ. اور یہ اتنا کیوٹ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسٹ بی اسمائلنگ کہ موسیٰ کتنا ایکسائٹیڈ ہو کے مجھے ایک ایک بات بتا رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ موسیٰ اس عصا کو پھینکو, اور جب انہوں نے پھینکا وہ اژدہا بن گیا. پوری ان کی ٹریننگ ہوئی کہ موسیٰ فیئر ناٹ, اور تھام لو اس کو, پکڑ لو موسیٰ اور ڈرو نہیں. اللہ تعالیٰ نے توکل سکھایا کہ موسیٰ ابھی تم نے اس سے بھی بڑے اژدہے کا مقابلہ کرنا ہے, یو آر گوئنگ ٹورڈز فیرو. اور پھر وہ مشہور دعا موسیٰ علیہ السلام کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری فار دا انٹرپشن, وی گاٹ ڈسکنیکٹڈ, سو وی آر بیک لائیو ناؤ. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو لائف ہے بہت ڈائنامک ہے, اور اس میں اتنے فیزز ہیں کہ بندہ اتنا کچھ سیکھتا ہے ان کے 4 فیزز آف لائف سے. تیسرا جو فیز ہے وہ واپس آ رہے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ دعا بہت آئیکونک ہے, اس دعا پہ غور کرنا بہت ہمیں بہت کچھ سکھائے گا جب ہم اس دعا پہ غور کریں گے. اور پھر وہ نبوت ملتی ہے, ہارون علیہ السلام ان کی نبوت میں شامل ہوتے ہیں, وہ بھی نبی, اور دونوں پھر آتے ہیں فیرو کے ساتھ. پھر ظاہر ہے پورا ایک کلیش ہوتا ہے, اور پھر بنی اسرائیل کو چھٹکارا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے سارا واقعہ. سورہ البقرہ میں ایکچولی جو ہے وہ آگے کی بات ہو رہی کہ موسیٰ علیہ السلام ونس جب بنی اسرائیل کو چھٹکارا مل گیا فیرو سے, تو اب جو ہے وہ کیا حالات ہوئے, اور اب جو ہے وہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے لیڈ کیا بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل فلسطین تک کیسے آئی مصر سے, اور ظاہر ہے کہ پہلی تو بات مصر تک کیسے پہنچ گئی تھی بنی اسرائیل. یوسف علیہ السلام لے کر آئے تھے, یوسف علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے ظاہر ہے. تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو انہوں نے وہاں ایڈجسٹ کرایا مصر میں. وہاں سے پھر ایک دور میں فیرو جو تھا ایجپٹ کا, اس نے انسلیو کر لیا بنی اسرائیل کو, اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے چھٹکارا دے کے واپس اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین کے علاقے میں, جو ظاہر ہے کہ اس دور میں سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, ان کے جو موسٹ پاورفل کنگز گزرے, انہوں نے پاور دی. تو بہرحال یہ ہے سارا واقعہ. آیت نمبر 56, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو, اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون سا واقعہ مینشن کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے یہ ایک گزارش کہہ لیں, یا مطلب گستاخی, گزارش تو نہیں کہوں گا, جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے گستاخی کی کہ جی ہم جب تک دیکھیں گے نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے, تو ان پر بجلی برسی, اور اس کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا, اور تم پر من و سلوہ اتارا, اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا, البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ ایون یہ اتنی اسپیشل قوم ہے کہ ان کے لیے من و سلوہ اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے, من و سلوہ نازل کیا ان کے لیے. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام لیڈ کر رہے ہیں قوم کو. من و سلوہ جو ہے وہ کیا ہے, اس پر بھی ہم آتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طیہ کا واقعہ ہے, جب انہوں نے بحکم الہی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا, اور بطور سزا بنو اسرائیل 40 سال تک طی کے میدان میں پڑے رہے. بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں. صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا. ایکچولی یہ سارا جو واقعہ یہ اس وادی میں پیش آیا, اور ظاہر ہے کہ یہاں پر جب کھانے اور پینے کا ایک مسئلہ پیش آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہی ایکچولی اللہ نے نازل کیا من و سلوہ ان کی طرف. بعض کے نزدیک
तरनजबीन है, या औस जो दरख्त या पत्थर पर गिरती शहद की तरह मीठी होती और खुश होकर गोंद की तरह हो जाती। मन से मुराद, मन की मनोसलवा है ना, मन से मुराद क्या है? बास के नजदीक शहद या मीठा पानी है, मन से मुराद। बुखारी और मुस्लिम वगैरह में हदीस में है कि मन की इस किस्म से है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इसका मतलब यह है कि जिस तरह बनी इसराइल को वो खाना बिला वक्त बहम पहुंच जाता था, इसी तरह खम्बी बगैर किसी के बोने के पैदा हो जाती है। और सलवा बेड़िया चिड़िया की तरह का एक परिंदा था जिसे ज़िबा करके खा लेते। तो साबित ये हुआ कि मनो सलवा से क्या मुराद है? मन से मुराद शहद जैसा मीठा पानी है और अवेलेबल रिस्क है, इंस्टेंटली अवेलेबल रिस्क है। और सलवा से मुराद जो है वो एक चिड़िया टाइप परिंदा है, बटेट टाइप परिंदा है। तो ये अल्लाह सुब्हान जिसको ज़िबा करके खाया करते थे, और ये आसमान से नाजिल शुदा खुराक। अल्लाह सुब्हान तआला ने इतनी नेमत दी उन्हें, अल्लाह ने पाकीज़ा रिस्क दिया उन्हें, बनी इसराइल को। वाइस कुल्लत खुलू हाजिल क़रियत फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदन वदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। और पिछली आयत में अल्लाह ने कहा ना कि ये जुल्म कर बैठे, यानी कि नाशुक्री की। और सेम मिस्टेक हम करते हैं कि हमें तय्यब चीज़ें, पाकीज़ा चीज़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ स्टाइल, उनकी सुन्नतें, सुन्ना डाइट पसंद नहीं है। हम बाकी चीज़ों की जो है वो ख्वाहिश करते हैं, हम दूसरों के वे ऑफ लाइफ को पसंद करते हैं। तो ये भी नाशुक्री है, बहुत बड़ी नाशुक्री है। और इसका फिर ज़ाहिर है कि हम खुमियाजा भुगतते हैं। और वी गो थ्रू लॉट्स ऑफ सफरिंग्स इन आवर लाइव्स, एंड द रीज़न इज़ दैट बिकॉज वी डोंट लाइक द लाइफ स्टाइल ऑफ रसूलुल्लाह। माअज़ल्लाह, unconsciously we say we love Rasulullah, but unconsciously we don't want to adopt that lifestyle. अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अल्लाह अगली आयत में कहते हैं, और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहां कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो और दरवाजे में सजदे करते हुए गुजरो। ये एक अल्लाह ने प्रोटोकॉल बताया उन्हें कि इस बस्ती में दरवाजे से जब तुमने एंटर होना है तो सजदे करते हुए गुजरना है, और ज़बान से हित्ता कहो, हम तुम्हारी खताएं माफ़ फरमाएंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। इसकी तफसीर क्या है? इस बस्ती से मुराद की कौन सी बस्ती सी? जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक बैतुल मुक़द्दस है। यस, जेरूसलम। नाउ दे आर गोइंग टू एंटर बैतुल मुक़द्दस। और उससे पहले वो जिस जिस बस्ती में, जिस जिस वैली में रहे, उसका जिक्र पीछे आ चुका। सजदे से बाज़ हजरात ने यह मतलब लिया कि झुकते हुए दाखिल हो, और बाज़ ने सजदा शुक्र ही मुराद ली है कि अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे लैंड में वापस लेकर आया, पाकीज़ा लैंड में, द ब्लेसेड लैंड, द होली लैंड, जेरूसलम। इसलिए सजदा शुक्र या झुकते हुए वहां से गुजरो, एक प्रोटोकॉल के साथ गुजरो। मतलब यह कि बारगाह इलाही में इज्ज़ व इंकिसार का इजहार और एतराफ़ शुक्र करते हुए दाखिल हो। यह बेसिकली इसका मतलब है। हित्ता के मायनी क्या है? हित्ता इसके मायनी है हमारे गुनाह माफ फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें, और यही हुक्म देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का करते हैं तो अल्लाह ताला इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। ऑलमोस्ट यही सेम अहकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए कि जब तुम फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल होते देखो, इस्तगफार करो, अपने रब की हम बयान करो, म्याना रबी इख्तियार करो, आपे से बाहर ना हो, अपनी अचीवमेंट पे शोखे ना हो जाओ। और मुसलमान का रवैया हमेशा ये होना चाहिए। मैं आपको रियल लाइफ से मिसाल देता हूँ। खबीब का नाम आपने सुना है, MMA का फाइटर जो अब रिटायर हो चुका है। कंपेयर हिज एटीट्यूड विद द अदर MMA फाइटर्स। व्हाट डज ही ऑलवेज डू? कि आई एम नथिंग एंड अल्लाह इज एवरीथिंग। ऑलवेज। कोई उसकी फाइट देख ले, उसकी ह्यूमिलिटी देख ले, हमेशा क्रेडिट किसको? अल्लाह ताला को क्रेडिट। सिमिलरली जो भी नेमत आप तक आए, जो भी सक्सेस आए, जो भी जॉब आए, औलाद आए, कोई भी आए, मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह का कमाल। आई एम नथिंग। लोग के सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लोग की फॉलोइंग बढ़ती है, लोग के बहुत से चाहने वाले बढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी बला हूं। वी आर नथिंग, एवरीथिंग इज फ्रॉम अल्लाह। लोगों के दिल में इज्जत डालना, मोहब्बत डालना, सब अल्लाह का काम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। ये प्रोटोकॉल के खताएं अपनी माफ़ करवाते हुए, इस्तग़फ़ार करते हुए गुजरो। हित्ततुन के वर्ड आए तो मुसलमान जब भी याद रखें, जब सक्सेस इज कमिंग योर वे
And when you're becoming successful, then Islam teaches us to increase in istighfar, Islam teaches us to increase in the gratefulness of Allah. اور یہ جو اپنے آپے سے باہر ہو جانا, شوخے ہو جانا, سمجھنا میں all in all ہوں, میں سیلف میڈ ہوں, یہ رویہ پسند نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی. ہم نے ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا. کون سی بات انہوں نے بدل ڈالی؟ اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو, لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اور حتت ان کی بجائے حبت فی شعری یعنی گندم بالی میں کہتے رہے, مذاق اڑاتے ہوئے اور موک کرتے ہوئے ظاہر ہے اس ورڈ کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور احکام الہی سے تمسخر اور استہزاء یعنی ہیومر میں لے رہے تھے, اس ساری چیز کو موکنگ میں لے رہے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. یہی مسٹیک ہوتی ہے نا اکثر ینگسٹرز, when they get together they start to joke around, they even start to joke around regarding Sharia, they take the words ماشاء اللہ کو بڑا وہ بڑھا چڑھا کے اور بڑا تنزیہ انداز میں بولتے ہیں ماشاء اللہ, and then سبحان اللہ and الحمدللہ and جزاک اللہ and السلام علیکم, all these greetings and sentences which our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has taught us, وہ ان چیزوں کو بڑا ایک وہ توڑ مڑوڑ کے اور بڑا موکنگ انداز میں بولتے ہیں. تو سیم یہی بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ سکھایا اس کو نہیں بولنا, اس کو توڑ مڑوڑ کے بولنا ہے, موک کرنا ہے چیزوں کو. تو جب ہم گروپ آف فرینڈس میں ہوتے ہیں تو ہم سے ایک کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق میں دین کا مذاق بھی اڑنے لگ جاتا ہے اور طرح طرح کے جوکس ٹریک کرنے لگتے ہیں. سو بہرحال واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہی کے ساتھ اسی طرح ہو جاتا ہے. یعنی اخلاق سے وہ اتنا گر گئے کہ وہ مذاق اڑانے لگے, تمسخر کرنے لگے, ہیومر میں لینے لگے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا غضب الہی سخت پالا طاعون. اس آخری معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے, یعنی کہ ایک فیمن, ایک طاعون آیا, بیماری آئی ان پر بہت بڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو, یہ ایک حکم دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہرحال یہ جو آ رہا ہے کہ جب ان ظالموں سے جو بات کہی گئی تھی بدل ڈالی انہوں نے, یعنی اس ورڈ کو حتت ان کو انہوں نے کچھ اور کہنے لگ گئے, اور ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی جیسے آسمانی عذاب نازل کیا. ثابت ہوا کہ اللہ انسانوں کو سیدھا کرنے کے لیے, چیک کرنے کے لیے ان پر کوئی پنشمنٹ بھیجتا ہے. لک ایٹ دا کرونا وائرس, لک ایٹ دا انڈیا, اسٹیٹ آف انڈیا. اللہ تعالیٰ ہمارے بہنوں بھائیوں پہ رحم فرمائے, نان مسلمس پہ بھی رحم فرمائے. وہ بھی انسان ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن آئی وش کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے جن کی وجہ سے یہ ہم پر عذاب آ رہے, جن کی وجہ سے دنیا میں کیوس پھیلا ہے, امبیلنس پھیلا ہے, جو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ڈیٹیل میں کیا جانا, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بس اپنا رحم فرمائے. جب انسان سرکشی کی حدیں پار کرتا ہے, انڈین گورنمنٹ کو بھی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نصیحت پکڑنی چاہیے جو کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے, کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. اللہ سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو برباد کرے. جب بھی کوئی قوم اخلاق سے اتنا گر جاتی ہے, جب بھی کوئی قوم سرکشی میں پڑ جاتی ہے اور اپنے دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیچرل ورلڈ آرڈر سے پھر جاتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف اشکال میں آتا ہے. No matter how much they make fun of these things, the liberal class, the مومبتی مافیا آف آر کنٹری, دے میک فن آف دیز تھنگس کہ مولوی ہر چیز کو اللہ کا عذاب کہہ دیتے ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. وی ول آلویز بی ڈائریکٹنگ پیپلز اٹینشن ٹورڈز دس کہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے ہر چیز. یس بیماریاں ظاہر ہے کہ وہ انجینئرڈ بھی ہوتی ہیں,
اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں, وہ ٹرانسفر بھی ہوتی ہیں, لیکن اوور آل سارا میکنزم چونکہ اللہ رن کر رہا ہے, تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, مغفرت طلب کرو, اللہ سے توبہ کرو. جس طرح بنی اسرائیل پہ طاعون آیا تھا, یس کرونا وائرس may be one of these punishments from Allah subhanahu wa ta'ala, maybe I said. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے, اللہ انڈیا کے بہن بھائیوں پہ بھی رحم کرم فرمائے. تو بہرحال ان پر آسمانی عذاب نازل کیا گیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, اور جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے, بیکاز 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے, they were divided into tribes, 12 tribes تھے, تو 12 چشمے, یعنی ایکول جسٹ ڈسٹریبیوشن اللہ کی طرف سے, ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ وہاں پر نکلا. قد علم کل اناس مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. دس از دی انسٹرکشن. ہر قوم کو, تمام انسانوں کو یہ انسٹرکشن ہے اللہ گاڈ کی, جو آپ کے بھی گاڈ ہیں. نان مسلم سے بھی میں مخاطب ہوں. یور گاڈ از اللہ, یور گاڈ از ناٹ رام, کرشنا اینڈ جیزس. اللہ از دیئر, اللہ ہیز آلویز بین دیئر. سو گاڈ کی طرف سے کیا ہمیں انسٹرکشن آ رہی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا انسٹرکشن دی تھی کہ ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا, اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو, اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو, ایک دوسرے کی ریسورسز پہ قابض نہ ہو, ایک دوسرے کی رکاوٹ, ایک دوسرے کی ترقی میں رکاوٹ نہ ڈالو, پاور کے نشے کے لیے دوسروں کو کانکر نہ کرتے پھرو, سب کے ساتھ جسٹس سے پیش آؤ, جسٹ ڈسٹریبیوشن کرو. میں آپ کو سپیچز سنا سکتا ہوں ساؤتھ امریکن لیڈرز کی کہ ہاؤ دے ہیو اسپوکن اگینسٹ دی کرپٹ ریجائمز آف دیز ویسٹرن کیپٹلسٹ ریجائمز. نان مسلم کی سپیچز, نیلسن منڈیلا کی سپیچز بھری ہوئی ہیں. یہ جو کرپٹ ریجائمز ہیں, ویسٹرن کیپٹلسٹ سوسائٹیز جو دوسروں کو جان کے غریب بناتی ہیں. نو کنٹری از ایکچولی پور. جب ہم کہتے ہیں نا پور کنٹریز, تھرڈ ورلڈ کنٹری, ایک کنٹری کیسے پور ہو سکتی ہے؟ اس کنٹری کے پاس آئل بھی ہے, اس کنٹری کے پاس کول بھی ہے, اس کنٹری کے پاس منرلز بھی ہیں, ڈائمنڈز بھی ہیں, ریسورسز بھی ہیں, ریورز بھی ہیں, ایگریکلچر بھی ہے. کنٹری کیسے پور ہوئی؟ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے. اسے پور بنایا جاتا ہے, اور کون بناتا ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو امن پسند ہیں, ہم تو لوگوں کو ڈیموکریسی دے رہے ہیں, اور وہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں. یہ تو کانسپریسی تھیوری ہے. کتنی کھلی بات ہے, سب کو پتا ہے. آرٹیکلز لکھے ہوئے اس پہ, سب نے چیلنج کیا ہیومینٹی نے, اوور آل ویسٹرن پاورز کو, کہ گریڈی کیپٹلسٹ گورنمنٹس اپنے امیر ہونے کے لیے اور پاور کے نشے میں اور پاور پالیٹکس میں کیا کیا کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. وارز کو کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں, یہ مسلمانوں کے ملکوں پہ کیسے حملے کرتے ہیں. 100 سال کی ان کی پلاننگ ہوتی ہے. افریقہ میں غربت کی کیا وجہ ہے, کبھی اس پہ ریسرچ کریں آپ بیٹھ کے. اور وہ جو ایتھیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے, جو ویسے فولش ہیں, جن کو نالج ہی کوئی نہیں ہے, وہ پھر گاڈ کو بلیم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی if there is so much suffering in the world, then if there is a God, why there is so much suffering in the world? تو سوال یہ ہے کہ there is suffering in the world because of human beings. Are you talking about them? Are you taking a stand against them? آپ کی تو تنخواہیں وہاں سے آ رہی ہیں. بہرحال ڈیٹیل میں کیا جانا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ, ایک دوسرے کی ریسورسز پہ قبضہ نہ کرو. اللہ نے جو جس کو دیا ہے وہ اس کا ہے. اور پھر obviously کہ فساد سے مراد قتل بھی ہے, فساد سے مراد فتنہ بھی ہے, فساد سے مراد حرام فالو کرنا بھی ہے. تو ہمیں یہ انسٹرکشن ہے کہ تم ایک گھر میں رہ رہے ہو, ہر ایک کو باپ نے ماں نے کچھ نہ کچھ دیا ہے, جیلس نہیں ہونا, حسد نہیں کرنا. ہاؤ کین وی ایکٹ آن دیز آیات؟ اللہ کا شکر کرو جتنا تمہیں ملا, اور فساد نہ مچاؤ اپنے گھر میں. پالیٹکس میں نہ لگ جاؤ, سیاست میں نہ لگ جاؤ, چگلیوں میں نہ لگ جاؤ, لوگوں کے کان نہ بھرنے لگ جاؤ. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا کہ اپنے باپ کی توجہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کو دور چھوڑا ہے جیلسی میں, کنویں میں پھینک کر لگا جی کہ ہم تو بس آج کامیاب ہو گئے, اب باپ کی توجہ ہم پر آئے گی. سو فساد نہ مچاؤ, اللہ کی سب سے اولین انسٹرکشن ہیومن بینگز کو.
اللہ ताला तुम्हें ये हुक्म देता है कि मिलजुल के रहो, यूनिटी से रहो, क्योस ना मचाओ आपस में, और शिर्क क्योस मचाता है। दैट्स वाई शिर्क नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, अल्लाह को शिर्क नहीं पसंद, नाकाबिले माफ़ी है, नाकाबिले बर्दाश्त है। शिर्क की वजह से लोग बट गए।